اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے وہ سزا کے مستحق ہو جائیں ایذا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58۔ فائدہ: اگر ایذا زبانی ہے تو بہتان ہے، اور اگر عمل سے ہے تو صریح گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے اپنا حق ناپ کر لیں تو پورا لے لیں، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یعنی اس دن سے ڈرنا چاہیے اور ناپ تول میں کمی سے توبہ کرنی چاہیے۔ سورہ مطففین آیت 1 سے 6۔ ایک جگہ ارشاد ہے، ہر ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب نکالنے والا اور تانا دینے والا ہو۔ سورہ ہمزہ آیت نمبر 1۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر تم لوگوں کے عیب تلاش کرو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں عیبوں کو تلاش کرنے میں ان میں نفرت، بخل اور بہت سی برائیاں پیدا ہوں گی، اور ممکن ہے کہ لوگوں کے عیبوں کے تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ ضد میں گناہوں پر جرأت کرنے لگیں گے۔ یہ ساری باتیں ان میں مزید بگاڑ کا سبب ہوں گی۔ بذل المجہور۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو ستایا نہ کرو، ان کو عار نہ دلایا کرو، اور ان کی لغزشوں کو نہ تلاش کیا کرو۔ ابن حبان۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو صرف زبانی اسلام لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں۔ ابو داؤد۔ فائدہ: حدیث شریف کے پہلے جملے میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا منافق کا کام ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ بذل المجہور۔ حضرت انس زہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں گیا، وہاں لوگ اس طرح ٹھہرے کہ آنے جانے کے لیے راستے بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے ایک آدمی بھیجا کہ جو اس طرح ٹھہرا کہ آنے جانے کا راستہ بند کر دیا اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کر کے ناحق مارا، اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے عرض کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم اور سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دے دی جائیں گی۔
پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کے بقدر چکائے جانے سے پہلے ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا بے دینی ہے اور قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمان کو گالی دینا بے دینی ہے اور قتل کرنا کفر ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ اپنے اسلام کے کامل ہونے کی نفی کرتا ہے اور ممکن ہے کہ قتل کرنا کفر پر مرنے کا سبب بھی بن جائے۔ مظاہر حق۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو گالی دینے والا اس آدمی کی طرح ہے جو ہلاکت اور برابری میں قریب ہو۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم کا ایک شخص مجھے گالی دیتا ہے جبکہ وہ مجھ سے کم درجے کا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص دو شیطان ہیں جو آپس میں فحش گوئی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ابن حبان۔ حضرت ابو جریہ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ حضرت ابو جریہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ آزاد کو، نہ غلام کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو، یہاں تک کہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بات کرنا بھی نیکی میں داخل ہے۔ اپنا تہبند آدھی پنڈلیوں تک اونچا رکھا کرو، اگر اتنا اونچا نہ رکھ سکو تو کم سے کم ٹخنوں تک اونچا رکھا کرو۔ تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ تکبر کی بات ہے اور اللہ کو تکبر ناپسند ہے۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تمہیں کسی بات پر آر دلائے جو تم میں ہو اور وہ اسے جانتا ہو تو اس کو کسی ایسی بات پر آر نہ دلانا جو اس میں ہو اور تم اسے جانتے ہو، اس صورت میں اس آر دلانے کا وبال اسی پر ہوگا۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی موجودگی میں ایک شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے مسلسل برا بھلا کہنے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر خوش ہوتے رہے اور تبسم فرماتے رہے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ وہاں تشریف فرما رہے، پھر جب میں نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، پھر جب تم نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، لہٰذا میں اٹھ کر چل دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔ جس بندے میں کوئی ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ کے لیے اس سے درگزر کر دیتا ہے اور انتقام نہیں لیتا تو بدلے میں اللہ اس کی مدد کر کے اس کو قوی کر دیتے ہیں۔ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں،
اور جو شخص دولت بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کی دولت کو اور بھی کم کر دیتے ہیں۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ اس طرح کی آدمی گالی دے، پھر وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دے، اس طرح گویا اس نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کر خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ، میں آپ سے عہد لیتا ہوں آپ اس کے خلاف نہ کیجیے گا، وہ یہ کہ میں ایک انسان ہی ہوں، لہٰذا جس کسی مومن کو میں نے تکلیف دی ہو، اس کا برا بھلا کہہ دیا ہو، لعنت کی ہو، مارا ہو، تو آپ ان سب چیزوں کو اس مومن کے لیے رحمت اور گناہوں سے پاکی اور اپنی ایسی قربت کا ذریعہ بنا دیجیے کہ اس کی وجہ سے آپ اس کو قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرما دیں۔ مسلم شریف۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کو برا بھلا مت کہو کہ اس سے تم زندوں کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ ترمذی۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کو برا بھلا کہنے سے اس کے عزیزوں کو تکلیف ہوگی، اور جس کو برا بھلا کہا گیا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان مردوں کو خوبیاں بیان کیا کرو اور ان کی برائیاں نہ بیان کیا کرو۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا اس کی عزت و آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے۔ اس دن سارا حساب کتاب نیکیوں اور گناہوں سے ہوگا، لہٰذا اگر اس ظلم کرنے والے کے پاس کچھ نیک عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کے بقدر نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے اتنے ہی گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ بخاری شریف۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین سود اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرنا ہے، یعنی اس کو عزت کو نقصان پہنچانا ہے، چاہے کسی طریقے سے ہو، مثلا غیبت کرنا، حقیر سمجھنا، رسوا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ طبرانی جامع صغیر۔ فائدہ، مسلمان کی آبرو ریزی کو بدترین سود اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس طرح سود میں دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے پر لے کر اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح مسلمان کی آبرو ریزی کرنے میں اس کی عزت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور چونکہ مسلمان کی عزت اس کے مال سے زیادہ محترم ہے، اس وجہ سے آبرو ریزی کو بدترین سود فرمایا گیا ہے۔ فیض القدیر بذل المجہود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں پر غلہ کو مہنگا کرنے کے لیے اسے روکے رکھا تو وہ گناہ گار ہے۔ جس شخص نے مسلمانوں پر غلہ کو مہنگا کرنے کے لیے روکے رکھا تو وہ گناہ گار ہے۔ مسند احمد مجمع الزوائد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسلمانوں کو غلہ کھانے پینے کی چیزوں کو روکے رکھے، یعنی باوجود ضرورت کے فروخت نہ کرے، اللہ اس پر کوڑ اور تنگدستی کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ فائدہ، روکنے والے سے وہ شخص مراد ہے
جو لوگوں کی ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلے کو روکے رکھے جبکہ غلہ عام طور پر نہ مل رہا ہو۔ مظاہر حق۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کریں، اور اسی طرح اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام دیں، البتہ پہلا پیغام بھیجنے کے بعد اگر ان کی بات ختم ہو جائے تو پھر پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: سودے پر سودا کرنے کے کئی مطلب ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان سودا ہو چکا ہو، پھر تیسرا شخص بیچنے والے سے یہ کہے کہ اس شخص سے سودے کو ختم کر کے مجھ سے سودا کر لو۔ النووی۔ معاملوں کے عمل کے لیے علماء کرام سے مسائل معلوم کیے جائیں۔ نکاح کے پیغام پر پیغام دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہیں نکاح کا پیغام دیا ہو اور لڑکی والے اس پیغام پر مائل ہو چکے ہوں۔ اب دوسرے شخص کو اگر اس نکاح کے پیغام کا علم ہے تو اس شخص کو اس لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے۔ فتح الملہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں کہ کہیں شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار کھینچ لے اور وہ ہتھیار اشارے اشارے میں مسلمان بھائی کے جا لگے اور اس کی سزا میں وہ اشارہ کرنے والا جہنم میں جا گرے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف لوہے یعنی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرتا ہے، اس پر فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس لوہے سے اشارہ کرنے کو چھوڑ نہیں دیتا، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حقیقی بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو قتل کرنے یا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ اس کا تعلق مذاق سے ہی ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس ارشاد کا مقصد کسی مسلمان پر اشارتاً بھی ہتھیار یا لوہا اٹھانے سے سختی کے ساتھ روکنا ہے۔ مظاہر حق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلہ کے ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس ڈھیر کے اندر ڈالا تو ہاتھ میں کچھ تری محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ بیچنے والے سے پوچھا کہ یہ تری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غلے پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بھیگے ہوئے غلے کے ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والے اس کو دیکھ سکتے؟ جس نے دھوکہ دیا وہ میرا نہیں، یعنی میری اتباع کرنے والا نہیں۔ مسلم۔ حضرت معاذ بن انس زہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو منافق کے شر سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو اس کے گوشت یعنی جسم کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور جو کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس پر کوئی الزام لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر قید کریں گے یہاں تک کہ سزا پا کر اپنے الزام کے گناہ کی گندگی سے پاک ہو جائے۔ ابو داؤد۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور آبرو کا بچاؤ کرتا ہے، مثلا غیبت کرنے والے کو اس حرکت سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں۔ مسند احمد
तबरानी मजमा उज़्ज़वाइद। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की आबरू की हिफाजत के लिए बचाव करता है तो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग को हटा देंगे। मुस्नद अहमद। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स की सिफारिश अल्लाह की हदों में से किसी हद के जारी होने में रोक बन गई, मसलन उसकी सिफारिश की वजह से चोर का हाथ नहीं काटा जा सका, उसने अल्लाह से मुकाबला किया। जो शख्स ये जानते हुए कि वो नाहक पर है झगड़ा करता है तो जब तक वो उस झगड़े को छोड़ ना दे अल्लाह की नाराज़गी में रहता है। और जो शख्स मोमिन के बारे में ऐसी बुरी बात कहता है जो उसमें नहीं है, अल्लाह उसको जहन्नमियों की पीप और खून की कीचड़ में रखेंगे, यहाँ तक कि वो अपने बहतान की सज़ा पाकर उस गुनाह से पाक हो जाए। अबू दाऊद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे से हसद ना करो, खरीद और फरोख्त में खरीदारी की नीयत से बग़ैर महज धोखा देने के लिए बोली में इजाफा ना करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से बेरुखी इख्तियार ना करो और तुम में से कोई दूसरे के सौदे पर सौदा ना करे। अल्लाह के बंदे बनकर भाई भाई हो जाओ, मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उस पर ज़्यादती करता है और अगर कोई दूसरा उस पर ज़्यादती करे तो उसको वो बेयार और मददगार नहीं छोड़ता और न उसको हकीर समझता है। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक सीने की तरफ इशारा करके 3 मरतबा इरशाद फरमाया, तक़वा यहाँ होता है, तक़वा यहाँ होता है, तक़वा यहाँ होता है। इंसान के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। मुसलमान का खून, उसका माल, उसकी इज्जत और आबरू दूसरे मुसलमान के लिए हराम है। मुस्लिम शरीफ। फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद कि तक़वा यहाँ होता है का मतलब ये है कि तक़वा जो अल्लाह के खौफ और आखिरत के हिसाब के फ़िक्र का नाम है, वो दिल के अंदर की एक कैफियत है, ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई दूसरा आदमी आँखों से देखकर मालूम कर सके कि उस आदमी तक़वा है या नहीं है। इसलिए किसी मुसलमान को हक़ नहीं कि वो दूसरे मुसलमान को हक़ीर समझे। क्या ख़बर जिसको ज़ाहिरी मालूमात से हक़ीर समझा जा रहा है उसके दिल में तक़वा हो और वो अल्लाह के नज़दीक बड़ी इज़्ज़त वाला हो। मुआरफ़ुल हदीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद से बचो। हसद आदमी की नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, या ये फरमाया कि घास को खा जाती है। अबू दाऊद। हज़रत अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के लिए अपने भाई की लाठी जैसी छोटी चीज़ भी उसकी रजामंदी के बगैर लेना जायज़ नहीं। इब्ने हब्बान। हज़रत यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाते हुए सुना, तुम में से कोई शख्स अपने भाई के सामान को ना मजाक में ले और ना हकीकत में बिला इजाज़त ले। अबू दाऊद। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू लैला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ये क़िस्सा सुनाया कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे। उनमें से एक सहाबी को नींद आ गई। दूसरे आदमी ने जाकर मजाक में उनकी रस्सी ले ली। जब सोने वाले की आंख खुली और उसे अपनी रस्सी नज़र नहीं आई तो वो परेशान हो गया। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को ये हलाल नहीं है कि वो किसी मुसलमान को डराए। अबू दाऊद। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का कत्ल किया जाना अल्लाह के नज़दीक सारी दुनिया के ख़त्म हो जाने से ज़्यादा बड़ी बात है। नसाई। फ़ायदा।
مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا کا ختم ہو جانا لوگوں کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، اللہ کے نزدیک مومن کا قتل ہو جانا اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آسمان اور زمین والے سب کے سب کسی مومن کے قتل کرنے میں شریک ہو جائیں تو بھی اللہ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ ترمذی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ہر گناہ کے بارے میں یہ امید ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دیں گے سوائے اس شخص کے گناہ کے جو شرک کی حالت میں مرا ہو، یا اس مسلمان کے گناہ کے جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہو۔ ابو داؤد۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کو قتل کیا اور اس کے قتل پر خوشی کا اظہار کیا، اللہ اس کے نہ فرض قبول فرمائیں گے نہ نفل قبول فرمائیں گے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کا دوزخ میں جانا تو ظاہر ہے، لیکن مقتول دوزخ میں کیسے جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس نے بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مسلم شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اپنی جان بچانے کے لیے جہاد میں اسلامی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا، اور پاک دامن ایمان والی اور بری باتوں سے بے خبر عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ بخاری شریف۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کی کسی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرما کر اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیں اور تم کو مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ ترمذی شریف۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔